آج ایک بار پھر سے بات کر لیتے ہیں شہر ملتان کی، جہاں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز دھڑا دھڑ قائم ہو رہی ہیں۔ ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان نے سبز باغ دکھا کر معصوم شہریوں سے اربوں روپے بھی بٹور لیے ہیں۔ ملتان ترقیاتی ادارہ کے زیر کنٹرول علاقوں میں 10 یا 20 نہیں بلکہ 200 کے قریب غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا انکشاف ہوا ہے۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں اپنے شیخ ارسلان سے۔ ارسلان، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کل کتنی غیر قانونی سوسائٹیز قائم ہونے کا انکشاف ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شکریہ فرزانہ۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو ملتان کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا یہ شہر ہے اور یہاں پر آبادی کے لحاظ سے ہم بات کریں تو یہ شہر سب سے بڑا ہے، اور پچھلے 10 سالوں میں جو آبادی بڑی ہے تو ریل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے اس نے بھی ترقی کی ہے۔ ریل اسٹیٹ کے شعبے میں جو ہے وہ بہت سارے جو ڈیولپرز ہیں، بلڈرز ہیں، وہ شامل ہوئے، اور اسی طرح پچھلے 10 سالوں میں ہاؤسنگ سکیمز جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی گئی اور وہ قائم ہوتی گئیں۔ اس وقت غیر قانونی طور پر 195 ہاؤسنگ سکیمز جو ہیں وہ ملتان کے مختلف مقامات پر قائم ہیں، جو کہ MDA یعنی ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی MBIT میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ ان میں سے کچھ میونسپل کارپوریشن کی MBIT میں بھی آتی ہیں۔ جو MDA کی جو MBIT میں آتی ہیں جو ہاؤسنگ سکیمز ہیں، اس کے حوالے سے اس وقت جو ہے ملتان میں بہت سارے جو ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے انویسٹرز ہیں جو پریشان ہیں، جن کے اربوں روپے جو ہیں وہ داؤ پر لگ گئے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ کوئی پرسان حال نہیں ہے اس وقت۔ بالکل۔ اگر ہم بات کریں دوسری جانب ریگولیٹری اتھارٹی کی، تو جو ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس نے چند قوانین وضع کیے ہیں۔ اس میں جو قوانین ہیں اس میں سب سے پہلے اگر ایک ہاؤسنگ سکیم جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اگر وہ اس کو قائم کیا جاتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ڈیولپر ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے اس کا ہاؤسنگ سوسائٹی کا، اس کو سب سے پہلے پریلیمنری پلاننگ پرمیشن لینی ہوتی ہے، جس کو مشروط تکنیکی منظوری کہتے ہیں۔ بالکل، اور وہ تب دی جاتی ہے جب وہ اپنے کاغذات وغیرہ ان کے سامنے اور اپنی زمین کی جو ثبوت ہے وہ رکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو ایک وقت دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں جو ہے ایک مخصوص رقبہ جو ہے وہ ہمارے نام یعنی MDA کے نام، سرکار کے نام آپ مختص کریں گے۔ اس رقبے میں کیا ہوتا ہے؟ اس رقبے میں سڑکیں ہوتی ہیں، اس رقبے میں قبرستان ہوتے ہیں، پارکس ہوتے ہیں۔ تو وہ جو رقبہ ہے وہ رقبہ جب وہی مختص کر دیتا ہے جو مالک، جو ڈیولپر ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو ٹیکنیکل اپروول دی جاتی ہے۔ ٹیکنیکل اپروول کے بعد اس کو وقت دیا جاتا ہے کہ آپ اب اس میں ترقیاتی کام کروائیں گے، سڑکیں بنوائیں گے، پارکس بنوائیں گے، سیوریج کا کام کروائیں گے، بجلی کا نظام صحیح کروائیں گے۔ اس کے بعد اس کو جو ہے اس کی منظوری دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جیسے ہی پریلیمنری پلاننگ پرمیشن کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو ملتی ہے تو اس کا مالک اپنی سوسائٹی کے باہر ایک بورڈ آویزاں کرتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ MDA سے منظور شدہ، اور اس طرح کی پونزی سکیمز جو ہے وہ متعارف کرواتا ہے کہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اس طرف لالچ کر جاتے ہیں اور ان کو کم قیمت پر فائلز فروخت کرنے کی لالچ دے کر اربوں روپے اس طرح۔ وہ جو منظور شدہ کا بورڈ لگاتے ہیں ارسلان، کیا وہ واقعی منظور شدہ ہی ہوتی ہیں؟ نہیں، بالکل منظور شدہ نہیں ہوتی، وہ بھی صرف تو پھر اس پر کوئی سوالیہ نشان کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ کوئی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کرتا؟ کوئی اس کے اوپر کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ نہیں، اس طرح ہے کہ جو ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس نے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے یہ واضح کردہ قوانین ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی 100 سے زائد انکوائریز اینٹی کرپشن میں چل رہی ہیں، جس میں MDA کے افسران شامل ہیں۔ MDA کے افسران کے خلاف بھی انکوائریز چل رہی ہیں کہ آپ نے یہ ہونے کیسے دیا، آپ نے یہ سوسائٹیز بننے کیسے دیں، آپ نے یہ جب سوسائٹیز بن گئی تو تب آپ کو یاد آیا کہ یہ سوسائٹیز غیر قانونی ہیں اور آپ نے فہرست جاری کی، آپ نے اس سے پہلے کیوں نہیں کارروائی کی؟ بعض سوسائٹیز تو ایسی ہیں جن کے صرف انٹری گیٹس بنے ہوئے ہیں، انٹری گیٹس بنے ہیں اور صرف خالی جو ہے وہ اراضی ہے، رقبہ ہے، کئی مربعوں پہ محیط ہے وہ، اور وہاں پر جو ہے یہ کنٹینرز لگا کر جو ہے وہ فائلیں فروخت کی جاتی ہیں۔ جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اسی آس میں جو ہے فائلز خریدتے ہیں کہ کل کو ہمیں پلاٹ ملے گا، ابھی ہم فائلز خریدیں گے، سستی ہوں گی، کل کو پلاٹ ملے گا،
اور جس کی وجہ سے وہ جو ہے بعد میں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اس وقت اینٹی کرپشن ملتان میں جو انکوائریز چل رہی ہیں وہ تو الگ ہیں، نیب ملتان میں بھی انکوائریز چل رہی ہیں۔ اچھا ارسلان، آپ نے 195 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ذکر کیا ہے، تو یہ جو فگر ہے یہ پورے شہر ملتان کا ہے یا پھر صرف مخصوص علاقوں کا ہے؟ یہ فگر ہے جو کہ ایم ڈی اے ملتان کی ایمبٹ میں آتی ہیں، ملتان ضلع ملتان کا ذکر نہیں ہے یہ، ضلع ملتان میں تو اس سے بھی زیادہ ہیں۔ ہم نے وہ جو ایم ڈی اے ملتان نے اپنی آفیشلی لسٹ جاری کی ہے 195 انلیگل ہاؤسنگ سکیمز، ہاؤسنگ سوسائٹیز، یہ وہ لسٹ ہے۔ ابھی تو ہم میونسپل کارپوریشن کی ایمبٹ میں نہیں گئے، وہاں بھی ہیں، اور ضلع ملتان تو جیسے اب جی ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اسی طرح لاہور کا ایل ڈی اے ہے، فیصل آباد کا ایف ڈی اے ہے، راول پنڈی کا آر ڈی اے ہے، یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز سارے شہروں میں قائم ہیں اور یہ ان کے مخصوص قوانین ہیں، اس کے تحت یہ چلتی ہیں۔ اور ان قوانین کو جو ہے وہ جو ایم ڈی اے کے افسران ہوتے ہیں وہ ہی مالکان کے ساتھ مبینہ طور پہ ملی بھگت کر کے ان کو راستہ دکھاتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں اور اس طریقے سے آپ کی بھی بچت ہے، ہماری بھی بچت ہے۔ ان سے مبینہ طور پہ رشوت بھی لیتے ہیں اور رشوت کے نام پر کروڑوں روپے لیے جاتے ہیں ان سے، جس کی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نیب کی جانب سے بھی جو آج سے 5-7 سال قبل یہ جو ہاؤسنگ سکیمز کی انلیگل ہاؤسنگ سکیمز کے حوالے سے 3 سے 4 ڈیولپرز اریسٹ ہوئے تھے، ہم ان کا نام نہیں لیتے، لیکن ان سے اربوں روپے برآمد کیے گئے۔ لیکن ارسلان، سب سے بڑا سوالیہ نشان تو یہی ہے کہ آخر ان سوسائٹیز کی تعمیر کی اجازت کون سا ادارہ دیتا ہے اور منظوری دیتے وقت کیا قواعد و ضوابط کو مد نظر نہیں رکھا جاتا؟ جی میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ایم ڈی اے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہی اس کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی بڑا یہی ہے کہ جب کوئی سوسائٹی بنتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو آنر ہوتا ہے وہ اپنا لے آؤٹ پلان پیش کرتا ہے ایم ڈی اے کو کہ اتنے مربع میں ہے۔ آپ کو ایک تھوڑا سا میں ڈفرنس اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ لینڈ دیر از اے ڈفرنس بٹوین لینڈ سب ڈویژن اینڈ ان ہاؤسنگ سوسائٹی۔ لینڈ سب ڈویژن جو ہے وہ 100 کنال سے کم ہوتی ہے، 100 کنال سے کم جو رقبہ ہوتا ہے اس کو لینڈ سب ڈویژن کہتے ہیں۔ 100 کنال سے زائد بڑھ گیا تو اس کو ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز تصور کریں گے، اس کو ایم ڈی اے بھی اور دیگر ریگولیٹری اتھارٹیز بھی ہاؤسنگ سوسائٹی تصور کریں گی۔ اور ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کے لیے لے آؤٹ پلان، ملکیتی ثبوت اور جو ایف بی آر کی جو رپورٹ، ٹیکس وغیرہ وہ سب اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہی انہیں مشروط تکنیکی منظوری دی جاتی ہے اور انہیں روکا جاتا ہے کہ آپ نے فائلیں نہیں فروخت کرنی، آپ نے جب پلاٹ فروخت نہیں کرنے، آپ نے اس کی تشہیر نہیں کرنی جب تک کہ آپ پورا ڈیولپمنٹ کام مکمل نہ کریں، جب تک آپ سڑکیں تعمیر نہ کریں، جب تک آپ اس میں پارکس تعمیر نہ کریں، قبرستان تعمیر نہ کریں، پورا پراپر کام مکمل نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ پلاٹس نہیں فروخت کر سکتے۔ یہ قوانین کے مطابق تو یہی ہے، لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے ماشاءاللہ یہ ایم ڈی اے کے افسران ہیں ان کی جانب سے بھی آشرواد ان کو دی جاتی ہے، ڈیولپرز کو، مالکان کو، اور جو ہمارے جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ لالچ میں آ جاتے ہیں اور خریدتے ہیں، فائلیں خریدتے ہیں اور ان کو ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح اربوں روپے اس وقت 195 غیر قانونی انلیگل ہاؤسنگ سکیمز ہیں جس میں ملتان کے انویسٹرز کے اربوں روپے اس وقت داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ بالکل ارسلان، اگر ہم ان افراد کی جانب آ جائیں تو ابھی تک کتنے افراد اس فراڈ کا شکار ہوئے ہیں اور نقصان کی لاگت کا تخمینہ کیا لگایا گیا ہے؟ اربوں روپے اس وقت داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔